بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں بچوں پر تشدد کرنا، انہیں مارنا پیٹنا، ان پر سختی کرنا، یہ ہر گھر اور ہر اسکول کا معمول بن چکا ہے۔ لوگ آداب سکھلانے کے بہانے، تعلیم کے بہانے، ڈسپلن کے بہانے بچوں پر وہ تشدد کرتے ہیں، انہیں مارتے پیٹتے ہیں۔ آج میں ایسے طریقے اور ایسی ٹیکنیکس لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جن کی بدولت والدین، ٹیچرز بلا مارے پیٹے، بلا سختی کیے اپنے بچوں کو آداب سکھلا سکتے ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں انتہائی خطرہ ناک بات یہ ہے کہ بعض والدین اور ٹیچرز اس مارنے پیٹنے کو تعلیم و تربیت کا حصہ سمجھ بیٹھے ہیں، اور انتہا یہ ہے کہ بعض لوگ اسے دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو کلیریفائی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اس ضمن میں ہمارے پاس سب سے بڑی مثال، سب سے کامیاب ٹیچر، سب سے ایفیکٹو ٹیچر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور انتہائی مشفق، رحم دل اور مثالی باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کیسے تعلیم دیتے تھے، کیسے وہ بچوں کی عادات کی اصلاح کرتے تھے، اس بارے میں کچھ وہ عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بچوں سے دوستانہ ماحول میں بات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو میرے کندھے پر رکھا۔ جس طرح ایک دوست کوئی جب راز کی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہے اپنے دوست سے، تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرماتے کہ میرے کندھوں کو پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب و عابر السبیل، کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک مسافر یا اجنبی ہوتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے اس وقت بات کرتے جب بچہ بات سننے کے لیے تیار ہوتا اور وہ خوشگوار موڈ میں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ یعنی بچے کو سواری بڑی پسند ہوتی ہے، وہ خوش ہوتا ہے کہ وہ سواری پر جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی اعلمک کلمات، کہ اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھلانے لگا ہوں، احفظ اللہ یحفظک، تو ان کو یاد کر، اللہ تمہیں بھی یاد کرے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریوارڈ بتایا، یعنی تم یہ کرو گے تو اللہ اس کے بدلے میں یہ تمہارے ساتھ سلوک کرے گا۔ اور بچہ اس چیز کو لو کرتا ہے کہ اگر اس کو جس کام میں نفع وہ ملنے کا امکان ہوتا ہے، وہ زیادہ دلچسپی کے ساتھ وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپٹیشن کرواتے، انعامات دیتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے تھے، عبداللہ، عبید اللہ اور کثیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو لائن میں کھڑا کرتے اور خود دور کھڑے ہو جاتے اور ان تینوں کو کہتے جو سب سے پہلے میرے پاس پہنچے گا اس کو میں یہ فلاں فلاں انعام دوں گا۔ تو یہ انعامات، یہ گفٹ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ اس سے بچوں کو ترغیب ملتی ہے، وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی انٹرسٹ کا بہت خیال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی تھا ابو عمیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے اور فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، چونکہ اس کو پرندوں کا بڑا شوق تھا پالنے کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری چڑیا ہوتی تھی، اس کا کیا بنا؟ چونکہ بچے کی پسندیدہ چیز کے بارے میں آپ ڈسکس کریں گے تو بچہ آپ کے قریب ہوتا جائے گا، آپ کی رسپیکٹ کرے گا، اور پھر یہ بات تعلیم میں اور تربیت میں بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی بری عادات کو کیسے ٹھیک کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتا تھا تو میرا ہاتھ پوری تھال میں گھومتا تھا، جہاں سے مجھے اچھا لگتا وہ میں کھانا کھا لیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں بلکہ فرمایا کہ سم اللہ، اے لڑکے اللہ کا نام لے لیا کرو، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، اور وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھایا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیگیٹو نہیں کہا کہ تم بدتمیز ہو، تمہیں کھانا نہیں آتا، تم اس طرح سے کھایا کرو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثبت پازیٹیو طریقہ استعمال کیا، فرمایا کہ تم یہ کیا کرو، اور اس طرح بچہ سمجھ بھی لیتا ہے، اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی، اور اس کا کانفیڈنس لیول بھی وہ کم نہیں پڑتا، اور یہ بات انتہائی ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شکایت لے کر آتا، جس طرح ہمارے گھروں میں روزانہ لوگ ہمارے بچوں کے بارے میں شکایت لے کر آتے ہیں، تو شکایت لے کر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیہیو کرتے تھے؟
تو روایت میں آتا ہے ایک صحابی ہیں رافع بن عمر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چند انصار صحابی مجھے پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، فرمانے لگے کہ یہ بچہ پتھر مارتا ہے اور کھجوروں سے جو کھجور کے درختوں سے جو ہے نا وہ کھجوریں اتارتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کو ڈیل کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم پتھر نہ مارا کرو، نیچے پڑی ہوئی کھجوریں کھا لیا کرو۔ یہ نہیں متبادل بتلایا، الٹرنیٹ بتلایا کہ تم یہ نہ کیا کرو، یہ کر لیا کرو۔ جس طرح کوئی بچہ ہمارے پاپڑ کھائے تو ہم کئی گندے قسم کے پاپڑ نہ کھایا کرو، لیز کھا لیا کرو، یا پکوڑے نہ کھایا کرو، ایپل کھا لیا کرو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم متبادل اس کو بتلاتے تھے، یہ بچے کی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ میرے سر پر ہاتھ رکھا، ڈانٹا نہیں، اور فرمایا کہ اللہ تمہارے پیٹ کو بھرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس کو، بد دعا نہیں دی۔ ہمارے یہاں والدین ہر روز ٹیچر دعائیں دیتے رہے، اس کو دعائیں دینی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سکھلانے کا طریقہ بتلایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کا رونا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو حضرت فاطمہ کے گھر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، حضرت فاطمہ کو بلایا، فرمایا علم تعلم، اے فاطمہ تو جانتی نہیں ہے ان بکاءہ یؤذینی، کہ اس کا رونا مجھے اذیت دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچے کا رونا پسند نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہوتے، کسی بچے کی رونے کی آواز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی بات ہو جائے، کوئی شکایت لے کر آ جائے تو ہم بچوں کو مارتے ہیں، بعض لوگ تو تشدد کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کا خون نکل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون کو صاف کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چوکھٹ سے لگ کر ان کے چہرے سے خون بہنا شروع ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس خون کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیے دیتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے اسامہ سے بڑی محبت ہے، اگر یہ لڑکی ہوتی ہم اسے زیور پر نہ پہناتے، اس کو ریشم کا لباس بناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا بھی اظہار فرمایا، جس طرح کہ انگلش کا مقولہ ہے kill two birds with one stone، یعنی ایک پتھر سے دو پرندوں کا شکار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ زیب و زینت کے لیے یہ چیزیں ریشم اور زیور یہ اور لڑکیوں کے لیے ہیں، اور ساتھ ان کے ساتھ محبت کا بھی اظہار کر دیا۔ یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ، تربیت کا طریقہ۔ اس لیے اس مارنے کو، تشدد کرنے کو، کسی مدرسے میں ہو، کسی سکول میں ہو، یا کسی گھر میں ہو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ ہے جس کا میں نے بیان فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تھینک یو۔